بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 25 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کریں، مثلا مثال، ما بعوضہ، ایک مچھر کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کریں، فما فوقہا، یا اس سے جو اوپر ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو بطور معجزہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مشرکین مکہ نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، مکھی کی مثال آ جاتی ہے، کہیں پر مچھر کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں، جب مچھر کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جب پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس مچھر کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیوں شرمائیں گے؟ بس پھر آگے بیان کیا کہ ان مثالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ہے ارادہ اللہ کا، بہذا، اس کے ساتھ، مسئلہ، اس مثال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس مچھر کی مثال کیوں دے رہے ہیں، مکھی کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ ہے، اور جو مومن ہیں وہ مان لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں ان مثالوں کے ساتھ، کثیرا، بہت زیادہ لوگوں کو۔ وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، گناہوں سے محبت کرنے والے، دین سے دور بھاگنے والے، وہی ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ایک ہی لفظ جو ہے بعوضہ، یہ نیا ہے، اس کا معنی مچھر ہے۔ اللہ کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں یستحیی، نیچے دیکھیں ان کی وضاحت لکھی ہے، یستحیی، شرم و حیا، حیا دار، بے حیا، اردو میں ہم بولتے ہیں یضرب، ضرب المثل، فوقہا، فوقیت، ما فوق الفطرت، یعلمون، علم، معلوم، تعلیم، معلومات، اور کفروا، کفر، کافر، فیقولون، قول، قائل، مقولہ، ارادہ، ارادہ، مراد، مرید، یہ اردو کے لفظ ہم بولتے ہیں، یضل، ضلالت، گمراہی، فاسقین، فسق و فجور۔ اگلی آیت دیکھیں، الذین، بے شک وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، ویقولون، ویقطعون، اور وہ توڑتے ہیں، ما، اس کو، امر اللہ، کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی توڑتے ہیں اور لوگوں سے رشتہ داریاں بھی توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عالم ارواح میں اکٹھا کیا اور ان سے یہ عہد معاہدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک وعدہ یہ بھی اللہ نے لیا تھا کہ جب میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ہم نے اپنے نبیوں کی نبوتیں، ان کی رسالتیں سب کو چھوڑ کر میرے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ تو لوگ یہ یہودیوں کے بارے میں یہ اکثر باتیں اس صورت میں ہیں، تو یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی اپنی پرانی روش پر قائم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس میں آیت میں ینقضون، نقض عہد، نقیض، عہد نامہ، عہد و پیمان، اردو میں ہم بولتے ہیں میثاق مدینہ، میثاق ہی، پختہ وعدہ، یقطعون،
قطع تعلقی، قطع نظر، قطع کلام یوصل، یوصلہ وصول، واصل موصول اردو میں بولتے ہیں۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم امواتا مردے، فاحیاکم اس نے زندگی دی تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ فوت کرے گا تم کو، مار دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اس آیت میں پہلی جو امواتا موت ہے یہ انسان کی پیدائش سے پہلے عدم وجود جب تھا ہی نہیں اس وقت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد زندگی دی، اس احیاء سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی۔ ثم یمیتکم پھر اللہ تعالیٰ فوت کر لیں گے، جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ مار دیں گے۔ ثم یحییکم پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، زندگی دیں گے، اور یہ زندگی اصل زندگی مرنے کے بعد قیامت کی جو زندگی ہے وہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ آگے دیکھیں، هو الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تم کو، ما فی الارض لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، وہ ذات جس نے زمین کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن پس اس نے درست کر دیا، سبع سماوات سات آسمانوں کو، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 2-3 لفظ نئے ہیں۔ استوا اس کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور سوا برابر کرنا، سبع کا معنی 7۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کو، انی بے شک میں، جاعل نیا لفظ ہے، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ اس سے مراد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک چیز پہلے تھی یا ایک قوم پہلے رہتی تھی، اس کے بعد جو آئی وہ اس کا خلیفہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی انسان چلا جاتا ہے یا پیر اپنے خلیفے بناتے ہیں، بادشاہ اپنے بعد میں جو کام کرے گا اسے خلیفہ کہتے ہیں، تو بعد میں آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو زمین میں بھی پہلے انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے بعد انسان کو بنانے والا ہوں جو زمین کا خلیفہ ہوگا۔ قالو تو ان سب نے کہا، ان سب فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من اس کو، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں۔ یہ فرشتے غیب تو نہیں جانتے تھے کہ انسان جا کر زمین میں فساد کرے گا، بلکہ فرشتوں نے بھی جنات کو دیکھا تھا جو زمین میں فساد کرتے تھے، تو انہوں نے اسی سے کہا کہ جنات بھی ایسی مخلوق ہے پہلے زمین میں، وہ بھی فساد کرتے ہیں تو انسان بھی فساد کریں گے۔ وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ اور بہائیں گے وہ خون، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ آپ کی تعریفوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ آج کا سبق ہمارا 5 آیتیں کمپلیٹ ہو گئیں۔ اس آیت میں جو اردو کے لفظ ہیں، قالا قول، قائل، ملائکہ ملک الموت، اور فیہا فی الحال فی الحقیقت، یفسکو کہ بہائے گا، صفاق قاتل اردو میں ہم کہتے ہیں، نسبح تسبیح، بحمدکا حمد و ثنا، نقدس قدس مقدس، تقدس تقدیس، لا تعداد لا جواب، تعلمون علم، عالم معلوم معلومات۔ تو آپ اس سبق کو دوبارہ بھی سن لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔